اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت فکر مند ہوتا ہوں میں، پریشان ہو جاتا ہوں جب امت کے نوجوانوں کو سٹرینج، بہت عجیب سوال کرتے دیکھتا ہوں. آپ نوٹ کریں گے کہ میں عجیب و غریب نہیں کہتا، میرے نزدیک عجیب و غریب کہنا ایک گالی سے کم نہیں ہے، کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں کچھ سلینگ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ جو خود لوگوں کو بھی نہیں پتہ، انسٹیٹیوشنز کو بھی نہیں پتہ، بزرگوں کو بھی نہیں پتہ، استاد ماں باپ کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا یوز کر رہے ہیں. کوئی چیز ہم عجیب دیکھیں تو اسے کہتے ہیں عجیب و غریب. غریب کو کیوں برا کہہ رہے ہو؟ یہ پرانے سلینگز تھے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن بہرحال آپ عجیب کہہ دیں لیکن کسی کو غریب نہ کہیں، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے کسی کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی. امت کے جب نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میں تو یقین کریں جب ہمارا گزر ہوتا ہے کراچی سے اور میں اس کے پارکس دیکھتا ہوں، جو پارکس ہیں جو جہاں لوگ ایکسکرشن کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، یقین کریں بعض دفعہ میں وائف سے اور بچوں سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اتنا ہورینڈس، اتنا ہورریفک اور اتنا خطرناک فیوچر نوجوان نسل کا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے ان کو ٹک ٹاک بناتا دیکھ کر، اور جو قلابازیاں یہ کھا رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کے منہ اور ہونٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر جس طرح کی شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں، پھر جس طرح کے یہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں ایک سکرین کے سامنے بیٹھ کر، اور پھر جس طرح کے پرینکس کرتے ہیں، پھر جس طرح کے یہ جوکس کرتے ہیں، جس طرح سے لوگوں کی غریبی سے کھیلتے ہیں. جو بنانے والا ہے وہ بھی غریب ہے، جس سے جوک کر رہے ہیں وہ بھی غریب ہے، صرف جو دیکھ رہا ہے وہ ہر طرح کا طبقہ ہے اور وہ سب انجوائے کر رہے ہیں، لیکن غریب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس سے جا کے سوری بھی کر رہے ہیں، اس کی بے عزتی بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس چینل سے پھر ارن کر رہے ہیں. نہ پڑھ رہے ہیں، نہ لکھ رہے ہیں، نہ محنت کر رہے ہیں. محنت کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا آپ کسی ٹک ٹاکر سے کہیں کہ کوئی پڑھ لو لکھ لو محنت کرو، کہے گا محنت ہی تو کر رہا ہوں. تو بھائی آپ کسی مجرم سے جب بات کریں گے تو وہ بھی آپ کو یہی کہے گا یار مزدوری کر رہا ہوں، میرا کام لوٹنا ہے. رات دن انتظار کرتے ہیں ہم بینک کے کوئی موقع نکلنے کا، پھر مہینوں کی ریکی کے بعد جا کر ہمیں موقع ملتا ہے بینک لوٹنے کا، وہ بھی یہی بکواس کرے گا. جو بھکاری آپ کی گاڑی پر یا آپ کے گھروں پر آ کر گھنٹی بجاتے مانگنے آتے ہیں، جو اللہ معاف کرے جو دوسرے دنیاوی طور پر جو یونکس ہوتے ہیں، وہ بھی آ کر یہی کہتے ہیں ہم صبح سے شام تک محنت ہی تو کرتے ہیں. ہر مجرم آپ کو ایک لیجٹ یعنی ایک جائز لاجک فراہم کر دے گا کہ وہ یہ جرم کیوں کرتا ہے. اب کسی جیل میں ڈیتھ سینٹنس پر جانے والے، ڈیتھ پریسیڈنگز پر جانے والے کسی مجرم سے ملیں، اس نے 1 قتل کیے ہوں، 600 قتل کیے ہوں، وہ آپ کو یہی گنائے گا، آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ جائز تھا. وہ اپنے آپ کی غلطی کبھی تسلیم نہیں کرے گا. ایک بہت حقیر سی فریکشن ہوتی ہے لوگوں کی جو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ان سے جو کچھ ہوا وہ غلط تھا. اب وہ اللہ کے حضور جانے والے ہیں تو اس کی اور ان کے خاندانوں سے معافی چاہتے ہیں. لاجک کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ معاشرہ وہ ہے کہ آپ کو ہر کوئی آپ سے بحث اور لڑنے جھگڑنے لگ جائے گا کہ وہ یہ گناہ کیوں کر رہا ہے، اور یہ ایگزیکٹ قیامت کی نشانی ہے. جب ان ٹک ٹاکرز کو میں دیکھتا ہوں تو یقین کریں مجھے آج سے تقریباً 25 ایئرز 25 سال پہلے کا وقت یاد آ جاتا ہے. 20-22 سال پہلے تو یہ اسمارٹ فونز تھے بھی نہیں. انہی پارک سے جب میں گزرا کرتا تھا 20-25 سال پہلے، یقین کریں ہم نے اکثر ان پارکس میں بیٹھ کر پڑھا ہے. اور جب میں 1995 میں باہر گیا اور میں باہر کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اس وقت بھی اسمارٹ فونز نہیں آئے تھے. اس وقت بھی ہم پارکس میں جا کر، لائبریریز کے ہالز میں اور باہر جا کر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. کراچی میں جب جائیں تو ان پارکس کے اندر نہ کتابیں ہیں، نہ پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں، موبائل کے سامنے بیٹھ کر قلابازی اور جوک اور پرینکس کرنے والے ہیں. یہ وہ ہماری نیکسٹ نیچرل اسٹرینتھ ہے جو قلابازیاں، لوگوں کے ساتھ جوک اور پری پاسچرس یعنی کہ بےہودہ قسم کے فریولس غلو قسم کے جوکس کر رہی ہے.
اور ان جوکس سے ارن کر رہی ہے اور اپنا سٹیٹس بنا رہی ہے۔ انسٹاگرام، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ بس اپنی آئی ڈی بنائی، اپلوڈ کی، تصویریں ہیں۔ ایک لڑکی وہ جس کے ملین فالوورز ہیں، ایک لڑکا جس کے ملین فالوورز ہیں، آپ جانتے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ صرف بیس لگایا، ناچ گانا گایا، کسی کو دھکا دیا، جوک کیا، پرینک کیا، اینڈ دس از دیئر اسٹیٹس آف لیونگ۔ یہ ان کی حقیقی زندگی ہے۔ کیا یہ ان کی شکست سے پہلے ان کے والدین کی شکست نہیں ہے؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم سے ہی سوال ہوگا؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سرکار کی حدیث قیامت کے دن جس سے سوال ہوا وہی ہلاک ہو جائے گا؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اولاد کا سوال ماں باپ سے ہوگا؟ یہ قرآن میں ارشاد ہے کہ ہم کل کو تم سے تمہاری اولاد کی بابت دریافت کریں گے، میدان حشر ہوگا۔ یہ ان بچوں کی شکست سے پہلے ان کے ماں باپ کی شکست ہے۔ کیوں ماں باپ دعائیں نہیں کرتے کہ ان کے بچوں کو ترغیب علم ہو؟ کیوں وہ پریشان نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کو سیریس ریونیو کریٹ ہو کے گھر میں آ رہا ہے۔ ایک لڑکی، ایک لڑکا، یقین کریں، نہ اس نے چھٹی پاس کی ہے، نہ اس نے 7ویں پاس کی ہے، اس نے انسٹیٹیوشن سے ایجیکٹ ہو گیا ہے، ایوکٹ ہو گیا ہے، اس نے پڑھائی چھوڑ دی ہے، وہ گھر میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ لا رہا ہے، اتنی سیریس ارننگ آ رہی ہے، کل کو اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ کل کو کون سا ٹک ٹاکر ہے، کون سا یہ پرینک کرنے والا ہے، یہ حکومت کے ایوانوں میں ان اسمبلیوں میں بیٹھ سکیں گے؟ کیا یہ اس وطن کے چاہے جو بھی کنٹری ہو، کیا یہ اس کے پروفاؤنڈ فورسی پروفیشنل لائر بن سکیں گے؟ کیا یہ ایسٹاؤنڈنگ ایستھیٹک ایستھیٹیشینز ڈاکٹرز یا فزسسٹ یا کیمیکل بایولوجسٹ اینتھروپولوجسٹ بن سکیں گے؟ کیا یہ کوئی بھی ایونیو میں ایسٹرو فزکس میں یا اسپیس ایویونکس میں جا سکیں گے؟ کیا ان میں سے کوئی ایروناٹیکل انجینئر بن سکے گا؟ دنیا کے ہر ملک کی 3 بیسک فورسز ہوتی ہیں، نیول وچ از سمندر، نیول کہلاتی ہیں، اور جو بری ہوتی ہیں آرم فورسز، آرمی، ملٹری، اور جو فضائی ہوتی ہے یعنی ایئر فورسز۔ وڈ یو بلیو یہ ناچنے گانے والوں کو کیا کوئی اکیڈمی، چاہے وہ نیول اکیڈمی ہو، چاہے وہ ایئر فورس اکیڈمی ہو یا ملٹری اکیڈمی ہو، کیا وہ ان تینوں میں سے کسی کو، ان ناچنے والوں کو جو کہ انڈر 8th گریڈ بھی نہیں ہے، مڈل بھی نہیں ہے، کیا وہ قبول کرے گی؟ ہم کس وطن کی طرف جا رہے ہیں؟ میں نے وہ عہد دیکھا تھا جب پارکس میں لوگ آ کر ISSB کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے تھے، ہمیں اس فلاں کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، اس کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، ہمیں اس میڈیکل کالج میں داخل لینا ہے، ہم اس کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، مجھے فلاں یونیورسٹی میں جانا ہے، میں اس کے امتحان کے لیے پریپیئر کر رہا ہوں۔ اب وہ بچے پریپریشن کے لیے ملتے ہی نہیں ہیں، قلع بازیاں کھا رہے ہیں، لپسٹک لگا رہے ہیں، ہونٹ بنا رہے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کہیں گے کہ میں صرف خواتین کی، لڑکیوں کی مثال دے رہا ہوں بیس لگانے کی۔ لڑکے لڑکیاں بن کر، عورتیں بن کر ان کی آئی ڈیز ہیں۔ اگر ہمارے نبی کا دین ہمیں اس اوقات پر لے آیا ہے تو یقین کریں ہماری زندگی اس دھرتی پہ، اس دین پر بوجھ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے حسین نے گھر چھوڑا، ہمارے نبی نے ہجرت فرمائی دین کی سربلندی کے لیے، کیا اس مقام کے لیے، اس کل کے لیے، اس حیثیت کے لیے، اس زندگی کے لیے، ایسی زندگی کے لیے، ایسی لعنت زدہ زندگی کے لیے کیا ہمارے نبی نے پیٹ سے پتھر باندھا، اپنے نواسوں کو کربلا میں کٹایا؟ ایسی زندگی کے لیے آپ سب سے سوال ہوگا، یہ ماں باپ سے سوال ہوگا، یہ ہم سب سے سوال ہوگا، اور ہم سب کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بحق غازی یا غازی۔